السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایک اہم بات کی طرف آپ لوگوں کی رہنمائی کروں گا۔ وہ رہنمائی یہ ہے کہ ایک شخص جو امام ہے، امامت کی منصب کے اوپر فیض ہو چکا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، تو اسے نماز کس طرح پڑھانی چاہیے۔ ہمارے معاشرے کا کچھ اصول عجیب و غریب ہے کہ جب ایک امام امامت کے منصب کے اوپر فیض ہوتا ہے، نماز ادا کرا رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ نماز کو لمبا کر دیتا ہے، جبکہ بعد کے اندر سنن اگر اس کی دیکھی جائیں تو ان میں جو ہے نا وہ اسی طرح کی جو معاملہ اس نے فرض نماز میں کیا ہوتا ہے ویسے لمبی کر کے نہیں پڑھ رہا ہوتا، مختصر کر کے جو ہے نا ادا کرنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ تو کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اس بارے کے اندر کیا بات ہے، وہ میں آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا۔ سامعین عزیز احباب، امام کو کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرنے کے بعد اپنی بستی کے اندر جا کے نماز جماعت کرواتے تھے، وہاں کے امام تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے پیچھے ایک مسافر آیا اور اس نے اس کی قرأت سنی، تو وہ عشاء کی نماز کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، یہ بات آئی کہ اس نے سورۃ البقرہ شروع کر دیا ہے، میں نے تو سفر کرنا ہے۔ تو اس نے نماز توڑ دی اور اپنی اکیلی نماز پڑھ کے وہ چلا گیا۔ جب واپسی مدینہ منورہ کے اندر آیا تو اس نے یہ سارا معاملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے اندر پیش کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی یعنی سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت الفاظ میں یہ بیان فرمایا کہ کیا تو فتنہ بننا چاہتا ہے لوگوں میں کہ تو نے جو ہے نا سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی، تو لہٰذا تجھے چاہیے تھا کہ تو سورۃ الشمس، سورۃ اللیل ان کی تلاوت کرتا عشاء کی نماز کے اندر۔ دوسری روایت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امام ہے، امامت کے منصب کے اوپر فائز ہے، اسے حکم دیا کہ اپنی نمازوں کو ہلکا کرو۔ کیونکہ ان میں بزرگ، ضعیف، کمزور، مسافر اور حاجت مند لوگ ہوتے ہیں۔ تو بسا اوقات کچھ لوگوں نے جو ہے نا اسے شارٹ کٹ بنا دیا ہے، نہ رکوع کا پتہ ہوتا ہے نہ سجدے کا پتہ ہوتا ہے، تو اتنی تیزی بھی صحیح نہیں ہے، اور زیادہ لمبا جو قیام ہے، رکوع ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جو درمیانہ معاملہ ہے، یعنی اتنی جو ہے نا ٹائم ہو جس میں جو ہے نا آسانی کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھی جائے اور سورۃ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورۃ ساتھ پڑھی جائے، اور کم از کم رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، اور آخری تشہد کم از کم جو ہے نا اس میں درود شریف جو ہے وہاں تک لازمی جو ہے نا جو دعائیں ہیں وہ پڑھی جائیں۔ تو یہ امام کے لیے ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا اس حوالے سے وہ یہ تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نمازوں کو ہلکا کریں، یعنی کہ لمبا کر کے نہ پڑھائیں، لوگوں کو متنفر نہ کریں، لوگوں کے اندر جو ہے نا بد ظنی، بدگمانی کا معاملہ نہ کریں۔ جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا تھا؟ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز اس کو پہلی رکعت کا اندازہ اس طرح لگایا کہ جس طرح جو ہے نا کوئی شخص سورۃ الف لام میم السجدہ جو کہ 21ویں سپارے کے اندر موجود ہے اس کے پڑھنے کے برابر پہلی رکعت ہوتی، پھر دوسری رکعت اس کے آدھے پڑھنے کے برابر، اور تیسری جو ہے نا اس سے بھی کم، چوتھی اس سے بھی کم۔ اور عصر کی نماز جو ہے وہ یوں بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
پہلی رکعت کو اتنا لمبا کرتے کہ کوئی شخص جو ہے سورۃ الف لام میم السجدہ آدھی پڑھ لے، دوسری رکعت میں جو ہے نا آدھی سے جو اس کا نصف ہے یعنی آدھی سورت ہو، اور آدھی سورت کا پھر جو ہے نا اس میں سے جو نصف ہے آدھا ہے اس کے برابر تلاوت کرے۔ دوسری رکعت اتنی لمبی ہوتی تو تیسری اس سے کم، چوتھی اس سے بھی کم۔ تو مغرب کی نماز اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ القاف کی بھی تلاوت کی ہے، سورۃ الذاریات کی بھی تلاوت کی ہے، تو لمبی قرات بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اور عشاء کے اندر کیونکہ جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں صحابی کو جو آپ نے حکم دیا پیش کر چکا ہوں، اور صبح کا متعلق صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 60 سے 100 آیات، کم از کم 2 رکعتوں میں 60 آیات اور زیادہ سے زیادہ 100 آیات۔ تو وہ کون سی صورتیں تھیں؟ تو وہ صورتیں ہیں یہ 27واں سپارہ، 28واں ہو گیا، 29واں اور 30ویں سپارے کی جو سورۃ البینہ ہے، اس سے پیچھے پیچھے جو ہے نا وہاں تک جو ہے نا ان میں سے کہیں سے بھی جو ہے نا وہ 60 سے 100 آیات، تو یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، یہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا۔ تو اب امت کو اس میں حکم یہ ہے، امام کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو جب امامت کے فرائض سر انجام دے رہا ہو، امامت کرا رہا ہو، تو وہ نماز کو ہلکا کرے، لمبا نہ کرے۔ اور دوسری بات جو میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ حدیث ہمیں یہ حکم دے رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے رہے ہیں، جبکہ ہمارا معاملہ اس کے الٹ ہے۔ ہم فرض نماز لمبی کر دیتے ہیں، جبکہ سنن جب خود ادا کرتے ہیں تو وہ ہلکی کر دیتے ہیں۔ تو جب کہ حکم یہ ہے کہ آپ فرض نماز کو ہلکا کریں، فرض نماز زیادہ لمبی نہ کریں، اور جب آپ تنہا اکیلے جو ہے نا نماز ادا کر رہے ہوں تو پھر آپ جتنی مرضی لمبی نماز کریں، آپ کو کوئی منع نہیں ہے۔ اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے لمبی نمازوں کا بیان، تو وہ تنہائی کے اندر ہے، یعنی اکیلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز ادا فرما رہے ہوتے تو اس وقت اتنا لمبا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پاؤں کے سوجنے کا آتا ہے، پاؤں مبارک سوج جانا، تو یہ اکیلی نماز کے متعلق ہے، جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو لہذا تمام ائمہ کرام اس کا خیال رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو دین سمجھنے اور عمل کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔